بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اور اپنے آقا کے حقوق ادا کرنے والے غلام۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو غلام اپنے آقا کا خیر خواہ ہو اور احسن طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس کے لیے دگنا اجر ہے، ایک آقا کی خدمت کا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا۔ بخاری، مسلم اور ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ غلام جو اپنے پروردگار کی احسن انداز سے عبادت کرتا ہو اور اپنے آقا کی طرف سے عائد حقوق کو ادا کرتا ہو، اس کی خیر خواہی کرتا ہو اور اس کے احکام کی اطاعت کرتا ہو، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہ بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 افراد ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص کہ جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر بھی ایمان لایا ہو، جیسے یہودی ہیں، ان کے پاس توریت اور زبور ہے، اس پر بھی ایمان لائے ہوں، اور قرآن شریف پر بھی ایمان لائے ہوں، اور جیسے عیسائی ہے کہ انجیل مقدس ان کے پاس ہے، تو یہ انجیل پر بھی ایمان لائیں اور قرآن مجید پر بھی ایمان لائیں، تو فرمایا ان کو دگنا اجر ملے گا۔ جو شخص اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اس کو دگنا اجر ملے گا۔ اور فرمایا نمبر 2، وہ غلام جو اپنے اللہ اور اپنے آقا کے حقوق ادا کرے، اور نمبر 3، آدمی جس کے پاس اپنی کنیز تھی، اس نے اس کو ادب آداب سکھائے اور خوب سکھائے، اس کو علم سکھایا اور خوب اچھی طرح سے پڑھایا، پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لے، تو اس کے لیے، ان نیکیوں کے لیے، ان تینوں کے لیے، یعنی یہ جو اہل کتاب ہے اور جو غلام ہے اور ایسا بندہ کہ جس نے کنیز کی خوب اچھی طرح سے پرورش کی اور پھر اس سے آزاد کر کے اس سے نکاح کیا، فرمایا اس کو ڈبل ثواب ملے گا، دگنا اجر ملے گا۔ اسے امام بخاری، ترمذی نے بھی روایت کیا۔ ترمذی کے الفاظ میں 3 اشخاص کو 2 مرتبہ اجر عطا فرمایا جائے گا کہ ہے، اور غلام جس نے اللہ اور اپنے آقاؤں کی حقوق ادا کیے، اس کو 2 مرتبہ اجر دیا جائے گا، اور آدمی جس کے پاس خوبصورت کنیز ہو اور یہ اسے ادب سکھائے اور خوب ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کرے، پھر اس سے نکاح کر لے، اس سے مقصود یہ کہ اللہ کی رضا ہو، اسے بھی دگنا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ اور نمبر 3 شخص جو پہلے کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہو اور اس کی زندگی میں دوسری کتاب آ جائے، یعنی یہ پہلے انجیل مقدس پر ایمان رکھتا تھا، اب قرآن شریف بھی آ گیا تو قرآن مجید پر بھی ایمان لے آئے، تو اس کو بھی دگنا اجر ملتا۔ یہ روایت جو ہے ترمذی میں اس طرح سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت اور آقا کی خدمت میں ساغ غلام کے لیے دگنا اجر ہے۔
اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر جہاد فی سبیل اللہ، حج کا سفر اور ماں کی خدمت میرے ذمے نہ ہوتی تو میں غلام ہو کر مرنا پسند کرتا، تاکہ غلامی کا دگنا اجر ملتا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ صالح غلام، صالح غلام کے لیے دگنا اجر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اللہ کی اطاعت اور اپنے مولا کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے مولا سے 70 سال پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس وقت اس کا مولا کہے گا، اے میرے پروردگار، یہ تو دنیا میں میرا غلام تھا۔ اللہ کریم فرمائے گا، میں نے اسے اس کے عمل کی جزا اور تجھے تیرے عمل کا بدلہ عطا کیا ہے۔ یعنی وہ غلام جو تھا اپنے آقا کی خدمت بھی کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوگا تو اپنے درجے سے اوپر اپنے غلام کو دیکھ کر عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، یہ میرا غلام میرے درجے سے بھی بلند ہے، حالانکہ میں آقا ہوں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، ہاں، میں نے اسے اس کے عمل کی جزا دی ہے اور تجھے تیرے عمل کا بدلہ دیا ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔